أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول، گزر چکے ہیں آپ سے پہلے بھی کئی رسول، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں پھر جاؤ گے تم الٹے پاؤں دین اسلام سے؟ اور جو پھرتا ہے الٹے پاؤں تو نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی، اور جلدی اجر دے گا اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 144، 144 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، جس کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز ہم اسی آیت سے کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو قرآن کریم کی محبت، قرآن کریم کا شغف اور قرآن کریم کی تعلیمات کی جانب راغب کر دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو دین اسلام کے لیے کھول دینا، ہمارے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دینا، ہمیں ہماری نسلوں کو قرآن کا شغف عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ غزوہ احد کے حالات ہیں، اور وہاں مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت چل رہا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام ابن کمیہ تھا۔ اس بدبخت نے ایک پتھر پھینکا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو مجروح کیا۔ آپ کے چہرہ انور سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، اور یہ منظر دیکھ کر ان کفار نے مشہور کر دیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، اور یہ خبر میدان جنگ میں اڑا دی گئی۔ اس خبر کا اڑنا تھا کہ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، اور اس وقت مسلمانوں میں 3 طرح کے ریئیکشن سامنے آئے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ خبر سن کر اپنے حوصلے چھوڑ دیے، اور فوراً ان کے دل دین اسلام سے مڑ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہوتے تو آپ کو موت کیوں آتی، اور حضرت عیسیٰ کی طرح وہ اٹھا لیے جاتے تو ان کو موت تو نہ آتی۔ اور یوں انہوں نے دین اسلام کے لیے اپنے دل میں تنگی محسوس کی، اور خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس دین کو جھوٹا اپنے دل میں خیال کیا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے یہ خبر سنتے ہی کہا کہ او ہو اب تو ہم مارے گئے، اب تو ابو سفیان ہمیں نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس وقت ابو سفیان جو تھے وہ کفار مکہ کے سردار تھے، اور جو دشمن کا لشکر تھا اس کو ابو سفیان ہی لیڈ کر رہے تھے۔ تو ان گروہ نے کہا کہ ابو سفیان تو ہمیں نہیں چھوڑے گا، تو ہم چلتے ہیں اور ابو سفیان سے صلح کر لیتے ہیں، اور ہائے بربادی، ہم تو عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس ہی چلے جاتے،
یعنی یہ وہ منافقین تھے جن کے دلوں میں نفاق تھا. ایک طرف بالکل کمزور ایمان والے تھے جنہوں نے دین اسلام کے برحق ہونے پر شک کیا. دوسرا گروہ جو تھا وہ منافقین کا تھا جن کے دلوں میں ابھی بھی نفاق باقی تھا، اور انہوں نے سوچا کہ اب ساز باز کر کے اپنی جانیں بچا لی جائیں اور دشمنوں کے ساتھ صلح کر لی جائے. اور اس بات پر وہ پچھتانے لگے کہ کاش ہم عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس چلے جاتے. اور ایسے میں جو جان نثار صحابہ کرام تھے جن میں حضرت انس بن نضر جو ہیں، ان کا نام ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ للکارتے ہیں اور آگے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آؤ، جس مقصد کے لیے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان قربان کر دی، ہم بھی اپنے سر قربان کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندہ رہنے میں کیا لطف، یہ کہتے ہوئے وہ میدان جنگ میں آگے بڑھے اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. انہوں نے کیا نعرہ لگایا، کیا ہوا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، ان کا رب تو زندہ ہے. اور پھر اس کے بعد لوگوں نے دیکھا، زمین و آسمان نے دیکھا کہ انس بن نضر جو ہے نا، وہ کس طرح بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. اور اسی آیت میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی جتنے رسول آئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہر یہ دنیا فانی ہے، یہاں جو بھی آتا ہے اس نے چلے جانا ہے. اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی مصلحت کی بنا پر اٹھایا گیا ہے تو بتا دیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی واپس آنا ہے اور ایک دن پھر ان کا بھی وصال ہونا ہے. اور یہی بات جو ہے اس آیت میں مسلمانوں کو سمجھا دی گئی. اور اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا دن یاد آ جاتا ہے. اور مسجد نبوی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر پہنچتی ہے تو صحابہ کرام میں ایک بے قراری پیدا ہو جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے تلوار نکال لی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ مریں گے. دوسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں اور آپ خاموشی کے ساتھ حجرہ عائشہ میں چلے جاتے ہیں. وہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ آپ کی بیٹی ہیں، آپ کو اندر جانے میں کوئی ممانعت نہیں تھی، آپ اندر جاتے ہیں. اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور آپ ان کے چہرہ انور سے پردہ اٹھاتے ہیں، چادر اٹھاتے ہیں ان کے چہرہ انور سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں آپ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ معزز اور محترم ہیں کہ آپ کو 2 بار موت دے. اور اس کے بعد پھر آپ مسجد نبوی میں تشریف لے کے جاتے ہیں، ممبر پر چڑھتے ہیں اور وہاں چڑھ کر آپ اسی آیت کی تلاوت فرماتے ہیں. اور ممبر پر سوچیں، تصور کریں کہ مسجد نبوی ہے اور ممبر رسول پر سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہیں اور حجرہ عائشہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ہو چکے ہیں. اور ایسے میں اس یار غار کی ہمت دیکھیں، ان کا حوصلہ دیکھیں، انہوں نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، ابھی نازل ہوئی ہے. قرآن کریم کی آیات کا یہ بڑا اعجاز ہے کہ جب آپ کسی دکھ میں، کسی غم کی گھڑی میں وہ آیات پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی اس لمحے اللہ ہمیں تسلی دے رہا ہے. اور ابھی یہ آیت جو ہے اللہ نے ہمارے لیے اتاری ہے، ہمارے دکھ کے مداوے کے لیے اتاری ہے، ہمیں تسلی دینے کے لیے اتاری ہے. سیدنا ابو بکر صدیق اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول، بے شک گزر چکے ہیں آپ سے پہلے بھی کئی رسول. اور پھر کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے، اور جو کوئی لوٹ جائے گا اپنی دونوں ایڑیوں پر تو ہرگز نہیں نقصان دے گا اللہ کو کچھ بھی. یعنی اگر کوئی پلٹتا ہے تو وہ اللہ کو نقصان نہیں دے رہا، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. اور عنقریب
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ بڑا اجر دے گا شکر کرنے والوں کو۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس آیت کے اینڈ میں جو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ جو شکر کرنے والا ہے اس کو اللہ بڑا اجر دیتا ہے، کیونکہ سخت غم کی گھڑی میں اپنے رب پر بھروسہ کرنا، غم کی گھڑی میں اللہ پر توکل کرنا اور صبر کرنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ جس کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہو وہ صبر کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اللہ پر بھروسہ کر لے، تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے کہ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور آپ دیکھیں کہ جب انسان صبر کرتا ہے نا تو اس کے دل میں شکر گزاری خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تک دل میں بے صبری رہتی ہے نا، شکر گزاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دونوں جذبے ایک وقت میں نہیں آ سکتے۔ بے صبرا انسان شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ صبر کرنے والے بھی کام ہے اور شکر کرنے والے بھی کام ہے۔ اور جو صبر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس میں شکر گزاری کا جذبہ جو ہے نا پیدا کر دیتا ہے، اور جب شکر گزاری آ جاتی ہے تو پھر انسان رب کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، پھر رب سے لڑتا نہیں ہے، پھر رب کی ناشکری نہیں کرتا، اور رب کی رضا پر راضی رہنا ہی شکر گزاری کی ایک عملی شکل ہے۔ اور جو ایسا کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ شکر گزاروں کو میں بڑا اجر دوں گا، اور یہی آیت کے آخر میں عنقریب بڑا اجر دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔ اور شکر کی سمجھ آ گئی کہ شکر کون کرتا ہے؟ شکر وہ کرتا ہے جو صبر کرتا ہے، اور صبر کب کیا جاتا ہے؟ جب سخت مشکلات پڑے، اور اس سے زیادہ مومنوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اور کوئی مشکل وقت نہیں تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ اور یہ آیات جو ہیں یہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی وفات کی جھوٹی خبر جب اڑائی گئی، اور انہی آیات کے پس منظر کو ہم نے اس بدر کے میدان کی پوری ہسٹری میں جا کر سمجھ لیا، اور ان آیات کی اہمیت کو بھی ہم نے جان لیا الحمدللہ۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 145۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں، اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میدان احد میں جو صحابہ کرام کے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ 3 کیٹیگریز تھی، 3 طرح کا ریئیکشن ہوا تھا، اور اسی تناظر میں پھر یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئیں، اور ان کو ہم نے سمجھنا ہے اچھی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ان میں مومنوں کی تربیت بھی فرما رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں، کیونکہ وہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ کاش ہم گھروں سے نکل کر ہی نہ آتے، ہم گھر میں ہی رہتے، ہم عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس لوٹ جاتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ کوئی شخص مرے بغیر اللہ کی اجازت کے، کتابم مؤجلا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ اب یہ والی جو آیت ہے نا، یہ آیت اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے اور مومن اس آیت کو سمجھ لے تو اس کے دل سے ہر طرح کی موت کا خوف نکل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں موت کا خوف جو ہے یہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہائے میں کہیں مر ہی نہ جاؤں، میں یہ کروں گا تو میں مر ہی نہ جاؤں۔ اور صحابہ کرام اتنے بے خوف کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا تھا، ان کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا، وہ قرآن کے لفظ کو سمجھتے تھے اور ان الفاظ کی تجلیات کو اپنے وجود میں سمیٹے ہوئے تھے، اس لیے تو وہ اتنے بہادر تھے۔ جو اصل ہم دیکھتے ہیں نا صحابہ کرام کی زندگی میں کہیں خوف نظر نہیں آتا، بڑی بہادری سے لڑے ہیں، وہ جہاں بھی لڑے ہیں بڑی بہادری سے لڑے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص مرے اللہ کی اجازت کے بغیر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو موت کا وقت لکھ دیا ہے
اسی وقت موت آنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اگر ایسا ہوتا تو میری زندگی بڑھ جاتی، نہیں، موت کا دن معین ہے، موت کا دن اتنا مقرر کر دیا گیا ہے کہ اب موت ہی انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب لکھا گیا وقت ہے اسی وقت موت آنی ہے، تو پہلے ڈر ڈر کے کیا فائدہ، ڈرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، بس موت جب آنی ہے اس وقت آ جانی ہے، اور موت کا وقت اللہ کہتا ہے لکھا ہوا ہے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا فائدہ ہم دیتے ہیں اس کو، اور جو شخص یہ چاہتا ہے ہم اس کو آخرت کا فائدہ دیتے ہیں، یعنی وہ دنیا کے لیے جو لوگ کوشش کریں گے انہیں دنیا مل جائے گی، لیکن پھر انہیں آخرت میں حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے تو ہمیں یہ دعا مانگنی سکھائی گئی ہے کہ جب جب ہم دنیا مانگے آخرت بھی ساتھ مانگے، ہمیں دونوں اللہ سے مانگنی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف دنیا مل جائے اور آخرت کو ہم بھول جائیں۔ آخرت کا فائدہ ہم دیتے ہیں اس سے، اس میں سے، اور ہم جلدی اجر دیں گے اپنے شکر گزار بندوں کو۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ میں نے بتا دیا، اور شکر گزار بندے کون سے ہیں یہ بھی ہم نے جان لیا۔ شکر گزار بندہ وہی ہے جو صبر والا ہے، جب تک صبر نہیں ہے شکر نہیں آتا، دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے، اور نہ ہی دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ اب یہاں پر جو صحابہ اکرام ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی بڑی مشکلات میں سے وہ لوگ گزرے، اپنے نبیوں کا ساتھ دیا، اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے سو نہ ہمت ہاری، انہوں نے ان تکلیفوں کی وجہ سے جو انہیں پہنچی تھی، انہیں اللہ کی راہ میں نہ تو ان تکلیفوں کی وجہ سے وہ کمزور پڑے اور نہ ہی انہوں نے بزدلی دکھائی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، نبیوں سے پیار کرنے والے تھے، اور جو اللہ کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے لڑتا ہے تو پھر کیا ہے، پھر اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اس کا اجر کیا ہے، پھر وہ رب کا محبوب ہو جاتا ہے۔ رب کا محبوب بننا آسان نہیں ہے، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ رب جو ہے وہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ رب جو ہے وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ جس چیز سے محبت کرتا ہے نا، اللہ ان لوگوں کی خصوصیات یہاں بیان کر رہا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار کرے اور ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو ہمیں یہ ساری کی ساری باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جب مومن میں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہے کہ پھر مومن اللہ کا دیوانہ نہیں رہتا، پھر اللہ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بیجا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما دیجئے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دیجئے، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد فرمائیں۔ یہ پھر ایک اور دعا آ گئی۔ ہم سورہ آل عمران کی دعائیں نوٹ کر رہے ہیں نا کہ ہم نے کتنی دعائیں اب تک سورہ آل عمران سے سیکھ لی ہیں، نوٹ کی ہیں نا آپ لوگوں نے، تو اب یہ ایک اور دعا ہے، اس دعا کو بھی ہم نے نوٹ کر لینا ہے، یہ بھی مانگنے والی دعا ہے۔ اور یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے رب ہمارے ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، واسرافنا فی امرنا، اور ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں اس ضمن میں۔ اچھا، اس ضمن میں جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں اس چیز کو بھی ہم نے سمجھ لینا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں ہم سے کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اور ہم اپنے نفس پر زیادتی کر جاتے ہیں۔ جیسے
یہ جنگ کا موقع تھا، اور اس میں ہم ابھی آگے آیتیں پڑھیں گے کہ یہ مشکل وقت تھا مسلمانوں پر، اور اس مشکل ترین گھڑی میں کچھ لوگوں، کچھ ایمان والوں کے دل بھی اکھڑ گئے تھے۔ ایمان تھا، ابھی ہم آگے ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے، لیکن تب بھی وہ لڑکھڑا گئے تھے۔ تو کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ نفاق والا دل جو ہے وہی لڑکھڑائے، کبھی اتنی سختی آ جاتی ہے، اتنا اللہ کہتا ہے نا کہ مومنوں کو ہلا مارا گیا۔ تو جب اللہ کی طرف سے ہلا مارا جائے مومن، سخت مشکل آ جائے، تو پھر لمحہ بھر کی لغزش مومن سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں معافی مانگنی سکھائی گئی ہے کہ ہم نے جو زیادتیاں کر لی ہیں اپنے بارے میں اپنے سے، اس پر بھی اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ربنا غفر لنا، ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو، واسرافنا فی امرنا، اور اس ضمن میں ان معاملات میں جو ہم سے زیادتیاں ہو گئی ان کو بھی تو بخش دے، اور ہمارے قدموں کو جما دے۔ اللہ سے قدم جمانے کی دعا مانگنی سکھائی گئی ہے۔ یہ نہیں ہم ایک نیکی کے کام کا ارادہ کر لیں تو ہم کہیں کہ بس اب ہم گھر گزریں گے۔ اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں ہم کر سکتے، اپنی ذات پر بھی ہم جو ہے وہ نیت کریں گے، ارادہ کریں گے، اور اس کے بعد بھروسہ اللہ کی رحمت پر کریں گے۔ جیسے میں یہ کہتی ہوں نا کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، تو ہم نے نیت کر لی، ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے قرآن کریم پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، ہم نے نیت کر لی، ٹھیک ہے۔ اب نیت اور ارادہ کرنے کے بعد بے فکرہ ہو کے نہیں بیٹھنا، پھر کیا کرنا ہے، پھر رب سے مدد بھی مانگنی ہے، اور ہم نے کہنا ہے کہ اللہ وثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا، ہمیں استقامت عطا فرمانا، اور ہماری مدد بھی کرنا۔ تو یہ دعائیں مانگنے کا طریقہ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں سکھاتے ہیں، اور سورہ آل عمران میں کتنی دعائیں ہم نے مانگنی سیکھی ہیں، یہ آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اے اللہ تو ہماری کافروں کی قوم پر مدد فرما۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المحسنین، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اب دیکھیں کہ جو اللہ کی مخلوق پر احسان کرتا ہے نا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب ہم نے یہ پڑھا کہ جو مخلوق خدا پر احسان کرتا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ احسان کرنے والا بننا آسان نہیں ہوتا۔ مومن کو کہا گیا نا کہ تم احسان کا رویہ اپناؤ، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم ہر وقت برابری چاہتے ہیں، برابری، میرے ساتھ یہ کیا میں نے یہ کرنا ہے، ہم یہی کہتے ہیں نا، میرے ساتھ فلانے نے ایسا کیا میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں گی۔ تو ہمارا دین ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ دین کا تقاضا یہ ہے کہ احسان کا رویہ اپنانا ہے، اپنا ہاتھ اوپر رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور احسان کس کے لیے کرنا ہے؟ احسان اس لیے نہیں کرنا کہ ہم احسان جتلائیں، احسان اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کے لیے کر کے پھر کیا کرنا ہے، پھر بھول جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو احسان کا رویہ اپنانا ہے، اور یہی رویہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کے درجے تک لے جاتا ہے۔ یہاں پر یہ رکوع جو ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ اچھا، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس آیت کو بھی پلو سے باندھ لینا ہے۔ یہ بھی بہت، یعنی اسلام کی ایک بیسک آیت ہے، جو اسلام کے قوانین ہے نا، اس میں کچھ آیات ہیں نا جو عقیدہ کی بیس کرتی ہیں، ان میں سے یہ آیت بھی ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ ہم نے نان مسلمز کو اپنا جگری دوست نہیں بنانا، ورکنگ ریلیشن ہم رکھ سکتے ہیں لیکن جگری دوست نہیں بنانا۔ ان کے ساتھ ہم احسان کا رویہ بھی رکھ سکتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، ہم ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھیں، اچھا اخلاق ان کے ساتھ ہم برتیں، اس لیے تاکہ وہ اسلام سے امپریس ہوں اور وہ دین اسلام کی جانب راغب ہو جائیں، اس لیے ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جب ہم برابری کی بنا پر ان کے ساتھ دوستی کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ کچھ مانو کچھ منواؤ والا رویہ آ جائے گا،
ٹھیک ہے نا؟ جب دوستی میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کچھ ماننی پڑتی ہے، کچھ منوانی پڑتی ہے، کچھ ہم اس سے اپنی منوائیں گے تو وہ ہم سے اپنی منوائے گا، پھر یہ ایک سودے بازی شروع ہو جاتی ہے، میں نے ایسا کرنا ہے تو تم نے ایسا کرنا ہے۔ جب یہ آئے گا تو دھیرے 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 ہمیں ان کی وہ جو ماننا ہے نا، ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی پیروی میں ہوتے ہوتے وہ کافر ہمیں وہاں پر لے جائے گا کہ پھر ہمارا ایمان ہی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ سورہ کافرون میں بڑا زبردست یہ جو پورے کا پورا عقیدہ ہے نا یہ بتا دیا گیا ہے، پوری بیس قانون بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا جو خدا ہے، جو آپ کا ایمان ہے وہ الگ ہے اور میرا الگ ہے۔ مومن اور کافر کبھی بھی یک جان نہیں ہو سکتے، ایک دوستی ان کی نہیں ہو سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا، قرآن نے کہہ دیا کہ اگر ایسا ہو گیا اور تم ان کی باتیں ماننے لگ گئے، وہ خوش نہیں ہوں گے تم سے، یہاں تک کہ تمہیں مرتد بنا دے۔ مرتد کیا ہوتا ہے؟ کہ دین اسلام سے پھر جانے والا، اور مرتد کی سزا اسلام میں پتہ ہے کیا ہے؟ بڑی سخت سزا، بڑی سخت سزا ہے مرتد کی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی تمہارا بہترین مددگار ہے۔ اچھا، اب یہ آیت جو ہے اللہ ہی تمہارا مولا ہے، تمہارا بہترین مددگار ہے، اس سے پچھلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کافروں کی بات ہو رہی تھی، کافروں کی بات ہو رہی تھی اور ہمیں تنبیہ کی گئی کہ دیکھو کافروں کی بات ماننی نہیں ہے، اس طرح نہیں ماننی کہ ہم تھوڑی سی مان لیتے ہیں، کوئی نہیں یہ فائدہ مفاد حاصل ہو جائے گا، یہ کر لیں گے وہ، تو اگر مانی تو پھر ہوتے ہوتے کیا ہوگا کہ ان پر ہم نے بھروسہ کرنا شروع کر دیا اور ہوتے ہوتے ہم ایمان سے ہی جائیں گے۔ اور بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پر۔ بل اللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے کسی بندے کو اپنا کارساز بنانا یہ بات درست نہیں ہے، اور کسی اعلیٰ اقتدار والے کافر کو اپنا خدا بنانا، اس کا پھر ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا اینڈ کیا ہے، اس کا اینڈ یہ ہے کہ وہ تمہیں مرتد کر دے گا، اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ کیوں؟ ہم کس لیے ہم فالو کرنا شروع کرتے ہیں، کس لیے ہم بھروسہ کرنا شروع کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں کچھ مفادات حاصل ہو جائیں، ہماری کچھ ضرورتیں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، ہم کچھ مفادات لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا یہ سب، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ بھروسہ کرو، میں بہترین مدد کروں گا تمہاری۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب، بما اشرکوا، اس لیے کہ انہوں نے شریک بنا لیا ہے اللہ کے ساتھ اس کو، اللہ کے ساتھ اس کو جس کے لیے نہیں اتاری اللہ نے کوئی دلیل، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس آیت کو جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انقریب ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب۔ جنگ احد میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر یہ جو ایک آزمائش کی گھڑی آئی تھی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی اور مسلمانوں کو یہ کہہ دیا، کیا ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ بات سمجھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے، اور مومن جو ہے اس کا یہاں اگلا جو اس کو ثمر دیا گیا ہے اللہ کی فرما برداری کا، وہ یہ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ثمر کی یہ یہاں پر تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ جو ایمان والا ہے پھر اس کا رعب کافر کے دل پر ڈال دیا جاتا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ جب جب آپ کا ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے آپ کے دل سے ہر غیر کا خوف نکل جاتا ہے، اور جو مومن اور منافق ہے نا جب آمنے سامنے آتے ہیں تو منافق جو ہوتا ہے نا اس کے چہرے پر ایک خوف ہوتا ہے، ایک نفاق کی وجہ سے اس کا جو وجود ہے نا وہ جھکا ہوا ہوتا ہے،
اور کافر جو ہوتا ہے، جو منافق نہیں ہوتا، جو مومن ہوتا ہے، وہ تنا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور اس کی شخصیت کا ایسا روب ہوتا ہے جو کافر کے اوپر یا منافق کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، اور اس روب کا اللہ نے اس آیت میں اظہار کیا ہے۔ اور کیا ہے کہ جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا کہ ان کو دنیا کا ثواب بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ان کو جنت ملے گی، تو یہ جو دنیا کا ثواب ہے نا وہ یہی روب ہے۔ دنیا میں کیا ثواب ملنا ہے؟ دیکھیں دنیا میں تو سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے نا، ثواب سارے نوٹ ہو رہے ہیں، اور اجر تو آخرت میں ملنا ہے، لیکن جو نیکی ہم کرتے ہیں اس کا کچھ بدلہ اللہ کہتا ہے تمہیں دنیا میں بھی ملتا ہے، ریوارڈ دنیا میں بھی آتے ہیں نا نیک کاموں کے، تو نیک کاموں کا جو ریوارڈ دنیا میں آتا ہے، ایک تو یعنی فائنینشیلی اللہ تعالیٰ ہیلپ کرے گا، دوسرا کیا ہے کہ مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا، اور تیسرا کیا ہے کہ کافروں کے دلوں میں آپ کا رعب و دبدبہ پیدا کر دے گا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، اور اسی انعام کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب کہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرمایا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اچھا، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں جی حضرت امام بخاری کے پاس۔ امام بخاری نے برا بن اعظم جو جنگ احد میں شریک تھے، ان کی ایک طویل روایت جو ہے وہ یہاں پر نقل کی ہے، اور انہوں نے جنگ احد کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، اور اس بیان کو حضرت امام بخاری نے نقل کیا، اور اسی کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس آیت کی بہت اچھی سی سمجھ آ جائے گی۔ برا بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن جب ہمارا مقابلہ مشرکین سے ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کے ایک دستے کو عبداللہ بن جبیر کے ہمراہ درہ پر متعین فرمایا اور انہیں حکم دیا ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے کسی صورت اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، ہم نے ان کی عورتوں کو دیکھا، وہ پہاڑ میں ادھر ادھر حواس باختہ ہو کر بھاگ رہی تھی، انہوں نے پائچے اوپر چڑھائے ہوئے تھے، ان کی پنڈلیاں برہنہ ہو رہی تھی، ان کی پازیبیں نظر آ رہی تھی۔ جنگ کی یہ حالت تھی کہ مسلمانوں نے غنیمت غنیمت کہنا شروع کر دیا، تیر اندازوں کے دستے نے بھی غنیمت جمع کرنے میں شریک ہونا چاہا۔ عبداللہ بن جبیر نے کہا ٹھہرو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ یہاں سے ہرگز مت ہٹنا؟ لیکن وہ وہاں نہ ٹھہرے، کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو سفیان نے اونچی جگہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس لے کر پوچھا، کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جواب دینے سے منع فرما دیا۔ اس نے یہ سوال 3 بار دہرایا، پھر اس نے پوچھا، کیا تم میں ابن ابی قحافہ یعنی کہ ابو بکر صدیق موجود ہے؟ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینے سے ہمیں منع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اس نے 3 دفعہ پوچھا، اس کے بعد اس نے پھر 3 دفعہ پوچھا، کیا تم میں عمر ہے؟
پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ہمیں اجازت نہ ملی کہ ہم جواب دیں۔ ابو سفیان نے اپنے احباب کی طرف متوجہ ہو کر خوشی سے کہا یہ تینوں تو قتل ہو گئے، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے دشمن، تم جھوٹ بکتے ہو، تمہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں باقی رکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے نعرہ مارا اعلو حبلو، حبل کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند ہے اور بزرگ ہے۔ پھر ابو سفیان نے ازراہ غرور کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے اور تمہارا عزا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہ مولانا و مولاکم اللہ، ہمارا مددگار اللہ ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ اس پر یہ آیت جو ہے نا، اس کی کوئی مزید تشریح کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اب اس آیت کے ترجمے کو اس واقعہ کے پڑھنے کے بعد ہم دوبارہ پڑھیں گے تو ہمیں سب سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی۔ اس کے بعد اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی، تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض آخرت کا ارادہ کرتے تھے، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرمایا۔ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ میں یرید الدنیا، یعنی جو دنیا کے طلبگار، مراد کیا ہے کہ جب مسلمان پہلے حلے میں جیت رہے تھے اور انہوں نے آگے سے مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کیا، تو حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے 10 ساتھی وہ تو اپنی جگہ پر جمے رہے اور وہ شہید بھی ہو گئے، لیکن جو باقی لوگ تھے 50 تھے نا، 50 میں سے 10 تو جمے رہے، وہ کون تھے؟ وہ یرید الآخرہ تھے، اور یرید الدنیا کون سے تھے؟ جو ان کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کو چھوڑ کے آگے مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، ان کے بارے میں کیا آ گیا؟ دنیا کے طلبگار، اور جو آخرت کے طلبگار تھے ان میں آ گیا عبداللہ بن جبیر اور ان کے باقی 10 ساتھیوں کا نام۔ زبردست سرزش کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے نا کہ جو تم نے کیا ہے وہ ساری باتیں واضح کی، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے تمہاری اس خطا کو تمہارے مولا کریم نے معاف کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ جن سے یہ لغزش ہوئی تھی وہ مومن تھے۔ ربنا ان نسینا او اخطأنا، تو یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جانا چاہیے کہ مومن سے بھی لغزش ہو سکتی ہے، اور جس سے یہ لغزش ہوئی اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ وہ مومن تھے، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن لغزش ہو گئی، ایمان نہیں ان کا ڈگمگایا، ایمان ان کا تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ انہیں مومن کہہ رہا ہے اور ان کی لغزش کو معاف کر دینے والا کہہ رہا ہے، تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان نفوس قدسیہ کے ایمان پر شک کرے یا ان کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہے۔ اذ تصعدون ولا تلبون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم كي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ یہ یہاں پر جو احد میں مسلمانوں کے لشکر میں بگدڑ مچی تھی، افراتفری مچی تھی، یہاں اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ یاد کرو تم بھاگے جا رہے تھے، مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے، تو یہ اس بگدڑ کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے سچے نبی، یہ اس بگدڑ میں بھی اپنی جگہ پر بالکل قائم و دائم تھے، اور آپ کے
دل میں نہ کوئی خوف و ہراس تھا، نہ چہرے پر کوئی مایوسی تھی، اور نہ ہی زبان پر کوئی شکوہ، اور نہ ہی آپ کی ادا میں کوئی بے ضابطگی، یعنی اس بگدڑ میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جم کر لڑے، کسی طرح اس بگدڑ کا آپ حصہ نہیں بنے، اور آپ پوری طرح جمے رہے استقلال کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، شجاعت رسالت اور وقار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح مظاہرہ اسی روز ہوا تھا۔ صرف 12 جان نثار پاس تھے اور دشمن چاروں طرف سے امڑتا چلا آ رہا تھا، لیکن آپ کی پیشانی مبارک پر بل تک نہیں تھا۔ اس وقت زبان پاک پر تھا الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری جانب آؤ، اے اللہ کے بندو میری جانب پلٹ آؤ۔ یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پر تھے، اور کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ صرف 12 جان نثار تھے، اور آپ استقلال کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر رہے تھے۔ غم پر غم، رنج پر رنج اس لیے دیا گیا کہ تم ان کے خوگر ہو جاؤ، اور آئندہ کسی ایسی صورتحال پیش آئے تو صبر و استقامت سے کام لو۔ بعض علماء نے فرمایا ہے یہ جملہ لقد عفا عنکم سے متعلق ہے، یعنی لغزش کے باوجود تمہیں اللہ نے معاف کر دیا۔ غلطی کا احساس تمہیں غمگین نہ بنائے، احساس خطا کے اس تکلیف دہ زخم پر اللہ تعالیٰ نے عفو و کرم کا مرہم لگا دیا، اور علامہ قرطبی نے اسی تفسیر کو پسند کیا ہے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو، جو چیز کھو گئی تم سے اور نہ اس مصیبت پر جو پہنچی ہے تمہیں، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور اب پوری کی پوری یہ آیت جو ہے یہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس حالت کا، اس سین کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے ہمارے سامنے، کہ جب مسلمانوں کے ایک گروہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی خبر سن کر بگدڑ مچ چکی تھی، اور دوسری جانب جو جان نثار ساتھی تھے، 12 جان نثار ساتھی، وہ آپ کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھے، حلقہ کیے ہوئے تھے، اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جا رہا تھا۔ اس کیفیت کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، بڑے 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 صحابہ جو ہیں، بڑے بڑے پیارے ساتھی جو تھے صحابہ کرام کے، وہ کام آ گئے۔ اس جنگ میں بڑی شہادتیں ہوئیں، اور مسلمانوں کو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے وہ روگردانی کی، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی، نقصان اٹھانا پڑا جو ساتھی ہاتھوں سے گئے، اور پھر کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر تسلی بھی دی، اور تسلی اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم غمگین نہ ہو اس چیز پر جو کھو گئی تم سے، اور نہ اس مصیبت پر جو پہنچی ہے تمہیں، اور اللہ تو خبردار ہے بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشى طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ یہ آیت ہے جی 154 نمبر آیت، یہ طویل آیت ہے، اور اس آیت کو ہم ابھی سمجھیں گے اس کے ترجمے کو، اور پورے بدر کے سینیریو میں ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، ہم نے یہ جانا کہ وہ مشکل وقت تھا مسلمانوں پر، تکلیف کا ٹائم تھا، اور مسلمان رنج میں بھی تھے، جانی نقصان بھی اٹھایا، اور ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی بھی دی، اور تسلی میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا کہ ایک نیند کی اونگ اتار دی۔ اچھا، یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس آیت کی تھوڑی سی فضیلت بیان کر دوں۔ اس آیت کو آیت قطب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ دکھوں میں، غم کا ٹائم ہو، پریشانی کا ٹائم ہو، یا کہیں پر ہمیں شیاطین کی موجودگی کا
احساس ہو کہ کچھ شیاطین ہیں، کچھ ایسی نیگیٹو فورسز ہیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہیں اور ہم پریشان ہیں، یا ہمارے بچے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کسی ایسے بد نظری میں، جناتی نظر کے اثر میں آ جاتے ہیں، سحر میں آ جاتے ہیں، اور بچے بہت زیادہ، جیسے چھوٹے بچے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، نیند سو نہیں پاتے، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ آیت قطب جو ہے یہ بہت زبردست تاثیر رکھتی ہے۔ یہ آیت ہر ماں کو زبانی یاد ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ آیت جو ہے اپنے صبح و شام کے اذکار میں بھی پڑھنی چاہیے۔ جو لوگ پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور اس آیت کو پڑھا کریں ڈیلی۔ اس کی بڑی برکات ہیں، اس آیت کی بڑی فضیلت ہے، یہ مومنوں کے دلوں کو مضبوط کرتی ہے، دل کے ایمان کو بڑھاتی ہے، اور ہر طرح کی نیگیٹو فورسز سے ہمیں بچاتی ہے، ہمیں تقویت دیتی ہے، ایک زبردست قسم کا ملٹی وائٹامن ہے۔ تو یہ ہمیں آیت زبانی بھی آنی چاہیے، اور اگر زبانی نہیں آتی تو ہم اس کو یاد کریں، ڈیلی کے اذکار میں شامل کریں، اور اس کا میں نے فوائد بھی آپ کو بتا دیے کہ جہاں کہیں جادو جنات کا یا کچھ ایسی نیگیٹو چیزوں کا ہمیں شائبہ ہو تو ادھر ہم اس کو پڑھ کے دم کریں۔ بچوں پر بڑی زبردست تاثیر ہے اس کے دم کرنے کی، جن کے بچے بہت زیادہ رات کو روتے ہیں، چھوٹے بچوں کی مائیں، وہ بھی اس آیت کو پڑھ کے اپنے بچوں پر دم کریں۔ کوئی بچوں کی ایسی تکلیف ہے جس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تو یہ دعا ان کے اوپر پڑھ کے ضرور دم کریں۔ اس دعا کو یعنی آیت کو تب کہا جاتا ہے، اس دعا کی یہ تاثیر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، اپنی روزمرہ زندگی میں اس کی تاثیر۔ اب ہم اس کے مفہوم اور معنی کو سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا، اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں، کچھ اور لوگ بھی تھے، انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے، اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار، کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ اللہ اپنے یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتلاتے۔ کہتے ہیں اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیزوں کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ یہ وہی والا تناظر ہے، وہی والا گروہ ہے کہ جو مسلسل بے چین تھا، بے قرار تھا، اور وہ مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل وقت تھا، گھائل بھی تھے، زخمی بھی تھے، پیاروں سے بھی بچھڑے تھے، اور اپنے محبوب رسول کو زخموں سے گھائل بھی دیکھا تھا۔ وہ جذباتی طور پر، فزیکلی، ہر طرح سے وہ لوگ بہت بری طرح مجروح ہوئے تھے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اونگ اتاری۔ وہ ایسی اونگ تھی کہ ایک نیند کسی کیفیت ان پر طاری ہو گئی اور وہ اس کیفیت میں چلے گئے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس اونگ سے واپس جاگے تو ہم بالکل تر و تازہ تھے، ہم فریش تھے، اور ہمارے جو زخموں کی جو تکلیف تھی وہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہم سے دور کر دی گئی ہے۔ وہ امن کی اونگ تھی، ان کے دلوں کو اس میں تسلی آئی، اس میں انہوں نے بہت زیادہ انرجی حاصل کی۔ لیکن ایسے میں کچھ لوگ تھے جو اس اونگ جو اللہ نے آسمانوں سے ان پر اتاری تھی وہ اس میں نہیں اونگ سکے، وہ بے قرار ہی رہے، وہ بے چین ہی رہے۔ انہی کا حال یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ احد میں جب جسم زخموں سے چور ہو رہے تھے، تھکن سے جوڑ ٹوٹ رہا تھا، عزیز و احباب کے لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہے تھے، ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنوں پر غنودگی طاری کر دی، جس سے پھر یہ تھکا ماندہ لشکر تازہ دم ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اونگنے لگے، یہاں تک کہ کئی بار تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹی اور میں نے اسے سنبھالا۔ ایسی حالت میں نیند کا آنا واقعتاً ایک بہت بڑی نعمت تھا۔ منافقین کی 300 کی نفری تو عبداللہ بن ابی کے ساتھ راستہ ہی میں لوٹ گئی تھی، لیکن ایک مختصر سی جماعت موطا بن قشیر اور اس کی کچھ ساتھی وہ ساتھ تھے، انہیں نیند کے لطف سے محروم رکھا گیا، کیونکہ انہیں نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی اور نہ کامیابی کا خیال، انہیں پڑی تھی کہ کسی طرح وہ زندہ سلامت اپنے گھروں کو پہنچ جائیں۔ لیکن جب جنگ کا پانسا پلٹ گیا تو چھپا ہوا نفاق ظاہر ہو گیا، اسلام کی دشمنی ان کی زبان سے ظاہر ہوئے بغیر
نہ رہ سکی، اور جو وہ بے سروپا باتیں انہوں نے کی انہی باتوں کو قرآن نے یہاں پر واضح کر دیا، اور ان کے دلوں کا نفاق جو ہے وہ سب کے سامنے کھول کر بیان کر دیا گیا۔ یعنی وہ لوگ نہیں سوئے تھے، وہ اس وقت بھی بے قرار تھے، بے چین تھے، لیکن ایمان والے جو تھے وہ اس اونگ میں انہوں نے سکینت اختیار کی۔ تو ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آگئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہے ہی بخشنے والا اور بردبار، اللہ تعالیٰ ہے ہی بخشنے والا اور تحمل والا۔ احد میں ہم نے دیکھا کہ ہر دل جو تھا، ہر جان جو تھی وہ آزمائی گئی، زبردست طریقے سے جو ہے نا مسلمانوں کو آزمایا گیا، اور جو ایمان والے تھے وہ بھی آزمائے گئے، اور انہی میں ایک بہت بڑا نام ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن نے حضرت عثمان غنی سے کہا، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم مجھے برا بھلا کہو، کیونکہ میں بدر میں شریک تھا اور تم غیر حاضر تھے، میں نے بیعت رضوان کی اور آپ نے نہیں کی، میں احد میں ثابت قدم رہا اور آپ اس میں نہیں تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، غزوہ بدر میں میری غیر حاضری کی خاص وجہ نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو کہ ان کی زوجہ تھی وہ بیمار تھی، اور ان کی تیمارداری اور خدمت کے لیے میں رکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مجاہدین بدر کے سے اجر کی خوشخبری بھی دی تھی، اور مال غنیمت میں بھی میرا حصہ برابر رکھا تھا۔ بیعت رضوان کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بن کر کفار مکہ کے پاس گیا تھا۔ جب تم بیعت کر چکے تھے تو رسول اللہ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا تھا، ہذہ لعثمان، کہ یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے، فیمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشمالہ خیر لی من یمینی وشمالی، میرے دائیں اور بائیں ہاتھ سے سرور عالم کا دایاں اور بایاں ہاتھ میرے لیے 1000 درجے بہتر ہے۔ یعنی آقا نے اپنا ہاتھ رکھا تھا نا، اور کہا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ مجھے جو میری طرف سے وہ ہاتھ رکھا گیا وہ میرے اپنے ذاتی ہاتھ سے میرے لیے 1000 درجے افضل ہے۔ باقی رہا غزوہ احد کا حادثہ، تو اس کے متعلق خود قرآن نے گواہی دی۔ کیا قرآن نے کہا؟ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے ان کو بخش دیا، اور جس کو اللہ نے بخش دیا پھر اس کو کسی کو کوئی حق نہیں کہ اس کو تانا دے یا اس کو کمتر جانے۔ یہ جواب سن کر حضرت عبد الرحمن خاموش ہو گئے، اور یہ جو آج کل استغفر اللہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے اس طرح کے تاریخ میں سے واقعات نکال کر ایک صحابی کو دوسرے صحابی پر فوقیت دینا، ترجیح دینا، اور اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں جس سے صحابہ کرام کی محبت لوگوں کے دلوں میں کم ہو، اور اسلام میں فرقہ بندی کو ہوا دی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اس طرح کی باتوں پر ہمیں قطعاً بھی کان نہیں دھرنا چاہیے۔ دیکھیں کہ جس کی اللہ نے خود گواہی دے دی، اللہ نے خود گواہی دے دی نا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، قرآن میں گواہی آ گئی، تو پھر کیا ہے کہ پھر اس پر کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس پر پھر اپنی رائے زنی کرے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ والا رکوع جو ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصیر۔ ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جب وہ سفر میں ہو یا جہاد میں ہو کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ
ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر بھی وہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ جو وہ کہتے تھے نا کہ اگر ہم جنگوں میں نہ جاتے تو ہم بچ جاتے، تو اللہ کیا کہتا ہے، اللہ ہی جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے اللہ موت دے۔ اور اس طرح کے جو ہے گمان کرنا کہ اگر میں ایسا کرتا تو یہ ہو جاتا، اور کہا گیا نا کہ یہ جو خیال ہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو یہ میرے ساتھ نہ ہوتا، تو یہ خیال جو ہے نا یہ شیطان کی آمد کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس لیے مومن جو ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے، توکل پھر وہ اللہ پر کرتا ہے، جو ارادہ کر لیا اس پر اللہ کے بھروسہ کیا، اور جو اللہ کی جانب سے اس کے لیے تقدیر میں ہو گیا اس پر صبر کیا، تو یہ اگر مگر جو ہے نا یہ مومن کا کام نہیں ہوتا۔ اور یہی بات جو ہے یہاں اس آیت میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب جس کو جہاں موت آنی تھی وہیں آنی تھی، تو جو رک جاتا وہ اس نے بچنا نہیں تھا، وہاں بھی اس کے لیے اگر موت کا وقت مقرر تھا تو موت نے اس کو وہاں بھی آ لینا تھا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ اگر انسان طبعی موت مرے یا اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، یہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور مومن کو اس کے ارادے اور نیت کے مطابق جس کی اس کو نیت وہ کرتا ہے، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ اور اللہ کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ خود کیا جمع کر رہے تھے؟ اپنی خام خیالیاں، اپنی پلاننگز۔ تو اللہ پر بھروسہ اس سے بہت افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر بندے کے اس سے زیادہ قریب ہے، جتنا ہم اپنے قریب ہیں اس سے زیادہ اللہ ہمارے قریب ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، باليقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ ہی کی طرف کیے جاؤ گے، یعنی تبھی موت آئی ہے یا قتل کیے گئے ہو یا شہید ہوئے ہو۔ یہ تو نہیں اگر تبھی موت آئی ہے تو روز محشر اللہ کے ہاں نہیں پہنچ سکو گے، اللہ سے بھاگ جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا تبھی موت آیا، جانا اللہ کے پاس ہے، اکٹھے اسی کے پاس کیے جانا ہے۔ موت کے ڈر سے چھپ جانا، موت کے ڈر سے بھاگ جانا، یہ اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتا۔ مر گئے تو جانا اسی رب کے سامنے ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگزر فرمائیں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں، اور جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی جو ہے اس کے اصول بتائے جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان کریمی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بہت سارے اوصاف سے نوازا ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا نبی ہے جو رؤوف الرحیم بھی ہے۔ یہ اللہ کا نام ہے نا، رحیم، رحیمیت تو اللہ کی صفت ہے، رؤوف اور رحیم تو اللہ کی ذات ہے نا، اللہ کے نام ہے، تو اللہ نے یہ اپنی صفات اپنے نبی کو بھی عطا کی ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی میں کہتی ہوں ہمارے لیے اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا رسول دیا جس کو اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، یعنی یہ تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور رحمت کیا ہوتا ہے؟ سراپا رحمت وہی ہوتا ہے نا کہ جس کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وہ ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ کسی کی خطا معاف کر کے اس کو سینے سے لگا لینا آسان نہیں ہوتا، یہ رب کا وصف ہے۔ بندہ کہاں معاف کرتا ہے، بندے کے دل میں تو بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ وصف رب کا ہے، اور میرے رب نے اپنے اس وصف سے اس نبی رحمت کو پوری طرح نوازا ہے، اور اسی نوازش کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اگر پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ بد زبان یا سخت دل کے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے،
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیات بدر کے موقع پر نازل ہوئی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر جن لوگوں نے سے لغزش ہوئی تھی، خطا ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ، یعنی ان کے بارے میں کوئی بھی ایسے سخت کلمات نہیں کہے، اور ان قصورواروں کو جن کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، سزا تو کجا سرزش بھی نہیں کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطف و محبت سے پیش آئے، محض اللہ کی رحمت کی جلوہ نمائی ہی تو تھی جس سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اتنا وسیع اور رحمت اتنی عام اور عفو و حلم اتنا بے پایانہ ہوتا تو حق کے متلاشیوں کا اتنا جھمگٹ آپ کے گرد کیسے ہوتا؟ لوگوں سے قصور ہو جاتا تو بعض شرم کے مارے اور بعض سزا کے خوف سے آپ کو چھوڑ کر دور بھاگ جاتے، اور آپ ایسی پیاری اللہ نے آپ کو شخصیت دی تھی کہ لوگ سارے کے سارے اپنے گناہ کر کے بھی آپ کے پاس آ جاتے تھے، اور پھر اللہ نے بھی یہی کہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ان سے جو غلطی ہو گئی ہے اسے خود بھی معاف فرما دیجئے اور میری جناب میں بھی ان کی سفارش کر دیجئے۔ کتنی خوبصورت اور کتنی اہم یہ بات ہے کہ مومنوں سے جو غلطی ہو گئی ہے آپ نے بھی ان کو معاف کرنا ہے، اور مجھے بھی میری جناب میں بھی آپ نے اپنے ان ساتھیوں کی جانب سے شفاعت کرنی ہے، اور میں بھی ان سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ کرام کی، اور کتنا بلند مقام ہے ان کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے گناہ بخشنے کے لیے، ہمارے دکھ درد دور کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو واسطہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ یہاں پر وسیلہ اور واسطہ جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تم ان کی سفارش کرو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش طلب کرو، یعنی میرے پاس ان کی سفارش کرو۔ اللہ ان کو اپنے اور ہمارے درمیان شفاعت بنا رہا ہے، اور یہاں سے جو عقیدہ شفاعت جس پر ہمارا بلیو ہے اس کی بھی ہمیں اچھی سی وضاحت ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور امور کے سلسلے میں، کاموں کے سلسلے میں جو ہے ان سے مشورہ کیا کریں، اور اس پر امام ابو عبداللہ القرطبی نے لکھا ہے، مشورہ شریعت کے مسلمہ اصولوں میں سے اہم ترین اصول ہے، اور جو حاکم اہل علم و دین سے مشورہ نہیں کرتا بلکہ اپنی ذاتی رائے سے کام کرتا ہے اسے معزول کر دینا لازمی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں خلفاء اور حکام پر واجب ہے کہ دینی معاملات میں علماء سے مشورہ کریں۔ اسی طرح جس کام کا مشورہ جو ہے یہ ایک طویل تحریر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس بندے سے مشورہ کیا جائے جو اس کام کا ماہر ہے، یعنی اگر جنگی امور ہے تو جنگی امور کے ماہر سے مشورہ کیا جائے، جس کام کا جو ماہر ہے اس سے مشورہ کرنا، یعنی ہر مشورہ ہر بندے سے ہم نہیں کر سکتے۔ مشورہ کرنا سنت ہے، مشورہ امانت ہے، جس کے ساتھ مشورہ کیا جائے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے، کیونکہ یہ امانت ہے، اور امانت کا لوٹا دینا انسان کے اوپر لازم ہوتا ہے، یہ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر کام کا مشورہ ہر بندے سے نہیں کیا جا سکتا، جس کام کا جو ماہر ہے اسی کام کا مشورہ جو ہے وہ اس سے کیا جائے گا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی کام کا پھر ارادہ کر لیں تو پھر اس پر بھروسہ کریں، یعنی پہلے مشورہ کر لیا پھر فیصلہ کر لیا، جب فیصلہ کر لیا کسی کام کے کرنے کا تو پھر بھروسہ اللہ پر، پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر دل میں کسی طرح کا وسوسے کو جگہ نہیں دینی، پھر بس اس کام کو کر گزرنا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کو بڑی محبت ہے کس سے، واللہ ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ تو محبت کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں پر۔ اور کیا طریقہ کار بتایا گیا کہ پہلے مشورہ کرنا ہے، مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کر لینا ہے، جب فیصلہ کر لیا تو پھر پختہ ارادہ، پھر بھروسہ اللہ پر، کیونکہ ہم دیکھیں ہم سے کیا ہوتا ہے کہ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں پھر ہم ڈاواں ڈول رہتے ہیں، وہ کیا ڈاواں ڈول ہونا ہے، وہ وسوسہ ہے، وہ شیطان کی جانب سے، اس پر نہیں جانا، ارادہ کر لیا پھر بس بھروسہ، پھر جو بھی ہے اللہ مالک ہے۔
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ بھروسہ کرنے والوں کا وصف بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ بھروسہ کون کرتا ہے؟ ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کیوں بھروسہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان والوں کو پتہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر ہمارا کوئی بھی کچھ بال بیکار نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو جتنے اسباب جتنے سفارشی لے آؤ، اللہ کا حکم نہیں ہے تو پھر کامیابی نہیں مل سکتی۔ وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے، ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ احد کے موقع پر ہمیں پتہ ہے کہ جب پہلے حملے میں جو دشمن تھا وہ اپنی سامان چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، اور مسلمان جو تھے وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ اس مال غنیمت کو اکٹھا ہوتا دیکھ کر وہ جو دستہ تھا پہاڑی درے پر، ان کے دلوں میں یہ گمان آیا ہوگا کہ شاید یہ جو مال غنیمت مسلمان اکٹھا کر رہے ہیں ان میں سے ہمیں حصہ نہ ملے یا ہمیں کچھ کم ملے، تو یہ گمان جو ہے ان کو اپنی جگہ سے ہٹنے پر مجبور کر گیا اور وہ اپنی جگہ چھوڑ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم نے کیسے تصور کر لیا کہ تمہارا نبی تمہارے بارے میں جو ہے کسی طرح کی خیانت کرے گا؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی خیانت کرے۔ تو نبی کے اوپر بھروسہ ہم نے کرنا ہے کہ نبی کبھی خیانت نہیں کر سکتے۔ یہ بات یہاں پر اللہ نے اٹل جو ہے اصول بتا دیا، ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا، اور جو شخص بھی جو عمل کرے گا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ پس کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص ایسا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ جو اللہ کے لیے کرتا ہے پھر اللہ ہی اس کو اجر دیتا ہے، اور جو اللہ کی ناراضگی کے کام کرے تو پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہے، یعنی جس کی طلب صرف اور صرف یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، وہ شخص اس شخص جیسا نہیں ہو سکتا جو رب کی ناراضگی کے کام پر کرے۔ کیٹیگریز ہیں جو اللہ بھی بڑا قدردان ہے، اللہ بھی ہمارے ایک ایک عمل سے آگاہ ہے، ہمارے دلوں کے حال سے آگاہ ہے۔ اللہ قدردان ہے، اللہ تو باریک بین بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو میری خوشنودی کا طالب ہے پھر وہ اس شخص کے برابر نہیں ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ کے پاس ان کے الگ الگ درجات ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ کہ ہر فرد جو ہے نا، وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہر بندے کا اپنے رب کے ساتھ الگ معاملہ ہے۔ ہر بندے کی جو اعمال نامہ ہے نا وہ اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، جو جو اس نے کیا پھر اس کے اعمال نامے کے مطابق اس کا حساب ہوگا۔ جیسی نیت جیسا عمل اچھا ہے، نیت اچھی نہیں ہے تو تب بھی کیٹیگری فرق ہے۔ نیت بھی خالص عمل بھی خالص تو پھر وہ کون ہے؟ پھر وہ اللہ کا دوست ہے، پھر وہ اللہ والا ہے، پھر جو اس نے درجہ پانا ہے۔ دیکھیں ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی جگہ پر لڑ رہی ہے، لیکن کیٹیگریز 3 آ گئی، اور تینوں کیٹیگریز جو ہیں ان تینوں کا جو فیصلہ ہے وہ ان کی نیتوں پر ہوگا۔ ایک وہ کیٹیگری ہے جس سے لغزش ہوئی لیکن نیت ٹھیک تھی، تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا یہ مومن ہے، فیصلہ نیت پر ہونا ہے، اور جو
انسانوں کی درجہ بندی ہے، جتنے بھی درجے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق ہر بندے کے مقرر کرتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ 164 اس آیت پر ہمارا الحمدللہ نصف سپارہ ہو جاتا ہے۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ان میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا جو انہیں ان کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور یہی مضمون ہم پہلے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ان کا رسول بھیجا ہے، اور اس رسول کی جو ڈیوٹیز ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی بتا دی گئی۔ اب یہ انسان ہے تو انسانوں میں سے ہی رسول آئیں گے نا، اب یہ تو نہیں ہے زمین پر انسان بس رہے ہیں تو ایک فرشتہ آ کے تو ان کو تبلیغ شروع کرے، ایسا نہیں ہے۔ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسان جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اللہ کے بندے تھے، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے بھی ہیں اور میرے رسول بھی ہیں۔ وہ بندے اللہ ہی کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ اضافی صفات ہوتی ہیں، اور ان سے پھر وہ جو اضافی صفات ہے اسی وجہ سے ان سے ایسے ایسے معجزات رونما ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ باقی لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ نے جو مومنوں پر کیا، ان میں رسول بھیجے، اور ان رسول کی ڈیوٹیز میں سے کیا ہے کہ وہ ان پر اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں ان پر، اور کیا کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کتاب کی تعلیم جب دی جا رہی ہے تو ساتھ کے ساتھ تزکیہ بھی کیا جا رہا ہے، تو اس سے ہمیں یہ اصول سمجھ میں آ گیا کہ تزکیہ نفس کے بغیر کتاب کی تعلیم جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے۔ اگر تزکیہ نفس نہیں ہوگا تو قرآن سے فیض اور وہ برکات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو پکڑ لیا تو بس اب ہدایت لازمی ملے گی، نہیں، بہت سارے لوگ اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اور کس کو ہدایت ملتی ہے؟ جس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور تزکیہ نفس تعلق رسول کے بنا ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں جب حیات تھے تو تب آپ کی قربت سے، آپ کی صحبت سے تزکیہ ہوتا تھا۔ آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ سے محبت ہمارا تزکیہ کرتی ہے۔ آپ کی محبت جو ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی، ہمارا تزکیہ نفس تو پروان چڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ بات بڑی ضروری ہے، بڑی اہم ہے کہ تزکیے کے بغیر ہم قرآن کا صحیح فیض جو ہے نا وہ نہیں پا سکتے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق رسول پختہ کریں۔ قرآن جس پر اترا اسی سے قرآن کو سیکھنا ہے، انہوں نے ہی ہمیں قرآن کو سکھانا ہے، اور آج بھی وہ سکھاتے ہیں۔ ہم نے سیکھنا ہے ان سے، کیسے؟ محبت کے ذریعے، زیادہ سے زیادہ آقا کے ساتھ قلبی تعلق کے ذریعے، اطاعت نہیں اتباع کے ذریعے۔ اطاعت اور اتباع کا فرق ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع رسول نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان الفاظ کے ساتھ ہم اپنا آج کا درس قرآن جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور اختتام سے پہلے ہم ایک مرتبہ پچھلی جو آیات پڑھی ہیں ان کا باب محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیت 144 سے ہم نے شروع کیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، اس سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے۔ اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ پھر جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار نہیں مر سکتا۔ مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں، اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے۔ احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ
اللہ والے جہاد کر چکے، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے اور نہ ہی دبے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو چاہتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بیجا زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجیے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دیجیے، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، واللہ یحب المحسنین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی تمہارا بہترین مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک جب تم نے پس ہمتی اختیار کی اور کام میں جگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھلا دی، اور تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرمایا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے اور کسی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، پس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیزوں پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں، کچھ وہ لوگ بھی تھے انہیں اپنی جانوں پر پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے، اور کہہ دیجئے کہ کام کا کل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ مقتل کی جانب چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے اندر کی چیزوں کو آزماتا ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرتا ہے، اور اللہ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مڈ بھیڑ ہوئی، یہ لوگ بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہو یا جہاد میں ہو کہا اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے عمل دیکھ رہا ہے۔ قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت آپ مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ ہی کی طرف کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں گے، ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔
کیا بس وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، جس کی جگہ جہنم میں ہے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھلاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ جو قرآن کریم پڑھا اس کے پڑھنے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں اگر کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی تو میرے مالک معاف فرما دینا، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین ثم آمین۔